اسلام میں ایک جنگ کے دوران دو بچوں کا واقعہ۔ ابھی احد تک نہیں پہنچے تھے کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر عشاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد 50 آدمیوں کا انتخاب کیا اور فوج کی نگرانی کی ذمہ داری ان کے سپرد فرمائی۔ ان کی قیادت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے کی ذمہ داری لی۔ اس سے پہلے اسلامی لشکر نے سیخین کے مقام پر کچھ دیر قیام کیا۔ یہ دو ٹیلے ہیں جو مدینے اور جبل احد کے درمیان واقع ہیں۔ وہاں ایک بوڑھا یہودی اور ایک بوڑھی یہودن جو اندھی بھی تھی رہتے تھے۔ ان کے مناسبت سے اس مقام کو سیخیان کہا جانے لگا۔ عربی میں شیخ عمر رشید یعنی زیادہ عمر کے شخص کو کہتے ہیں۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا معائنہ فرمایا اور جنگ کی تیاری کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند کم سن بچے پیش کیے گئے جو جنگ کے شوق میں نکل آئے تھے۔ ان میں سے بعض بچوں کو واپس روانہ کر دیا گیا۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں، ان کے نام نیچے ہیں: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عمر، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ سب حضرات اس وقت 15 سال سے کم عمر کے تھے، اس لیے ان کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یوں بھی جنگ بچوں کا کھیل نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی سخت آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ صرف 2 بچے ایسے تھے جن کو خوش قسمتی سے اجازت مل گئی۔ ان میں سے ایک حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے یہ ہوشیاری کی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کا معائنہ فرما رہے تھے، یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ دراز اور لمبے نظر آئیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی اور یہ بھی فرمایا کہ رافع بہترین تیر انداز ہے۔ جن بچوں کو واپس کیا گیا ان میں ایک حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر تھے۔ اجازت نہ ملنے کے باعث رنجیدہ ہو گئے۔ ان کے والد حضرت مری بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رافع کو اجازت دے دی اور میرے بیٹے کو واپس فرما دیا۔ حالانکہ سمرہ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشتی میں پچھاڑ سکتا ہے۔ دونوں بچوں کی کشتی کرائی گئی۔ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کو اجازت فرما دی۔ وہ مومن تھے، ان کے دل میں دولت کی تمنا نہیں تھی بلکہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جانے کا جذبہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔